قلعہ لاہور، جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ گو کہ اس قلعہ کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں شاہی قلعہ لاہور کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے، جو کہ آپ کو شاہی دور میں واپس لے جائے گا، جبکہ لاہور کا شاہی قلعہ کا سمر پیلس پوشیدہ محل تصور کیا جاتا ہے اور اس کا فن تعمیر آپ کو حیران کر دے گا۔ لاہور کا یہ تاریخی قلعہ 11ویں صدی میں بنایا گیا تھا اور پھر اسے 17ویں صدی میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی اثر تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم نے کروائی، جبکہ اکبر کے بعد آنے والی نسلیں بھی تزئین و آرائش کرتی رہیں، لہذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ اس قلعے نے اپنی تیاری کے بعد بہت سے تزئین و آرائش اور تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ قلعہ لاہور کی تعمیر کے حوالے سے مختلف مبہم اور روایتی حکایات موجود ہیں، تاہم 1959 کی کھدائی کے دوران، جو کہ محکمہ آثار قدیمہ نے دیوان عام کے سامنے کی، جس میں محمود غزنوی کے 1025 کے دور کا سونے کا سکہ ملا، جو باغیچہ کی زمین سے تقریباً 7.62 میٹر گہرائی میں ملا، جبکہ 5 میٹر کی مزید کھدائی سے ملنے والے قوی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آبادی محمود غزنوی کے لاہور فتح کرنے سے پہلے بھی تقریباً 1021 میں موجود تھی۔ شاہی قلعہ لاہور 20 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہ 21 یادگاروں پر مشتمل ہے۔ یہ اس وقت وجود میں آیا جب مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی۔ یہ مغل بادشاہ اکبر کا دور تھا، جنہوں نے اس شاہکار کی دیکھ بھال کی اور اپنی نگرانی میں اسے اپ گریڈ کیا۔ قلعہ کی یہ خوبصورت زمین قابل ذکر عمارتوں پر مشتمل ہے، جو تاریخ کی عکاسی کرتی ہیں اور بہت بڑی تعمیراتی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس قلعے کے دیگر پرکشش مقامات میں شیش محل، موتی مسجد، 9 لکھا پویلین اور عالمگیری گیٹ شامل ہیں۔ تعمیر میں پختہ اینٹوں کا استعمال کیا گیا تھا، جو اب اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ جب آپ شاہی قلعہ کے احاطے میں داخل ہوں گے تو آپ کو اپنے سامنے ایک خوبصورت باغ نظر آئے گا۔ آپ سب کو نالج زون 360 کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے قلعہ لاہور عرف شاہی قلعہ ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ جس قلعے کی سیر کرتے ہیں وہ صرف اس قلعے کی چھت ہے اور اس قلعے کے مرکزی چیمبر محفوظ ہیں اور عوام کے لیے ابھی تک نہیں کھولے گئے ہیں؟ لاہور قلعہ کی خفیہ خانقاہوں اور تہہ خانوں کی کہانیاں ہمیشہ دلکش رہتی ہیں۔ تہہ خانوں کے نیچے سرنگیں اور ٹارچر سیل موجود ہیں۔ میں آپ کو ایسا ہی ایک تہہ خانے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جسے سمر پیلس کہا جاتا ہے۔ سمر پیلس بادشاہوں اور ملکاؤں کے لیے ایک پرائیویٹ چیمبر ہوا کرتا تھا۔ اسے پری محل یا پھر پریوں کا محل بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ عوام سے پوشیدہ ہے اور انٹرنیٹ پر بھی اس کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ یہ محل شیش محل کے نیچے واقع ہے۔ جب آپ اس چیمبر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو شاید ہی کچھ نظر آئے گا، جب تک کہ آپ کی آنکھیں چھوٹی کھڑکیوں سے داخل ہونے والی مدھم روشنیوں سے آشنا نہ ہوں، جو کہ صرف روشنی کا ذریعہ ہیں۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اس محل کو شاہی خاندان کے لیے گرمائی گھر کے طور پر بنایا تھا۔ گرم موسم کے مہینوں میں انہیں رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ انہیں مؤثر وینٹیلیشن سسٹم کے ذریعے ٹھنڈا کیا جاتا تھا، جو محل میں ٹھنڈی ہواؤں کا راستہ بناتے تھے۔ یہ سردیوں میں جگہ کو گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسے فرار کے خفیہ راستے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس سرنگ کا ایک سرا دریائے راوی کی طرف کھلتا ہے، جو اس دور میں اس قلعے کے قریب بہتا تھا۔ اس سرنگ کے قریب شاہی خاندان کی کشتیاں بچ نکلنے کے لیے کھڑی کی جاتی تھیں۔ سمر پیلس کی دیواروں اور چھتوں کو کسی زمانے میں چاندی، سونے اور فریسکو پینٹنگ سے سجایا گیا تھا، جو بعد میں لوٹ لی گئی تھی، لیکن کچھ پینٹنگز اور آرٹ ورک اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر محل کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ آواز کی ایک غیر معمولی گونج پیدا کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ محل کے ایک کونے میں کھڑے ہیں تو اس محل کے آخری کونے میں آپ کی آواز آسانی سے سنی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک میزانائن فرش بھی ہے،
جو کہ فوجیوں کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ محل کے فرش کے نظام نے بھی جگہ کو ٹھنڈا کرنے میں مدد کی۔ اس کے فرش 2 تہوں سے بنے ہوئے تھے، جنہیں دریائے راوی سے پمپ کرنے والے پانی کی ایک تہہ سے الگ کیا گیا تھا، اور گلاب کے پھولوں سے خوشبو والا ٹھنڈا پانی پورے محل میں 42 آبشاروں اور جھرنوں کے وسیع نظام سے بہتا تھا۔ یہ قلعہ ایک بھول بھلائیوں سے کم پیچیدہ نہیں ہے، جسے حملے کے حالات میں دشمنوں کے دستوں کو الجھانے کے لیے ڈیزائن کیا جا سکتا تھا۔ سمر پیلس رنجیت سنگھ کے دور میں سکھوں کے استعمال میں رہا۔ دوسری اینگلو سکھ جنگ میں سکھ سلطنت کی شکست کے بعد یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میں ایسے ہی مزیدار اور حیران کر دینے والی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔